بھلائی کے لیے. آپ ہمیں اکٹھا کرتے ہیں اپنی حضوری اور معموری سے. خداوند ہمیں شاد کرتے ہیں اور اپنے کلام کی طرف راغب کرتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں. آج آپ سے منت ہے کہ وہ تمام زندگیاں جو آج کسی سبب سے بے دل ہو کے پیچھے ہٹی ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے خداوند. ہم شکر گزار ہیں آپ زندہ ہیں, آپ بولتے ہیں, آپ سنتے ہیں. ہاں, خدائے روح القدس منت ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے, ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنے خداوند کے کلام کو, اس کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں. میرے عزیزو, آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آج تک آپ کو کسی سبب سے شکایت ہے کہ خدا میری نہیں سنتا, یقین رکھتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی ہوگی. خدا یقیناً سنتا ہے, لیکن سوال ہے مجھ سے اور آپ سے کہ کب سنتا ہے, کیسے سنتا ہے, کس ماحول میں سنتا ہے. آئے کلام مقدس میں سے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تاکہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ پائیں. پرانے عہد نامہ میں آخری کتاب مقدس ملاکی اور اس کی 16 آیت. مقدس ملاکی اس کا تیسرا باب, معاف کیجئے گا, تیسرا باب, چوتھے کی 16 ہے ہی نہیں, پھر 3:16 مرکزی آیت نئے عہد کی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. 3:16 آیت. تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا, اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا. کلام مقدس کے پڑھے, سنے, سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ہمیں یہاں پہ بڑی خوبصورت زندگی بخش بات ملتی ہے, اور مجھ سے اور آپ سے سوال ہے کہ جب ہم ایماندار بیٹھتے ہیں ہماری گفتگو کا مرکز کیا ہے؟ ہماری کیا گفتگو ہے؟ ہم آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں؟ اور آپ کو دکھ ہوگا, میں خداوند کو حاضر جان کے یہ بات میں نے بہت دفعہ خداوند کے روح سے یوں کہہ لے کہ ڈانٹ کھائی کہ جہاں کہیں جانا جذباتی, نہیں آؤ دیکھنا, نہیں تاؤ دیکھنا, نہیں ان کا دلچسپی دیکھنی, اور جا کر فوراً خدا کا کلام, خداوند کی باتیں. لیکن خدا روح القدس نے روکا. آپ کو سرپرائز ہوگا, آپ کہیں گے کیا خدا کلام, یس, خداوند نہیں چاہتے کہ موتی سوروں کے آگے ڈالے جائیں, اور آج اس کا رحم ہے. کسی جگہ پہ خداوند لے جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کا رویہ, ان کی دلچسپی ان چیزوں کو, اور مبارک ہیں وہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہیں خداوند نے اپنے بندہ کو, وہ میں ہی فقط نہیں, کوئی بھی خدا کا خادم خادمہ ہو سکتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ غنیمت ہے جو خداوند نے ہمیں وقت دیا. لیکن یاد رکھیں کہ آپ ایماندار ہیں گھر پہ, تو آپ کی گفتگو کیا ہے؟ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, آپ کی گفتگو کیا ہے؟ گھر میں کیا ہے؟ کام کاج پہ کیا ہے؟ یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ وہی دنیا داری کی, اسی طرح جیسے لوگ سیاست پہ بات کرتے ہیں, لوگ ایب چویاں, ہاسپٹل میں یہ ہو رہا ہے, فلاں میں یہ, دنیا کے بھرے ہوئے ہیں اور دنیا کی گفتگو میں ہے. یاد رکھیے گا, تب خدا ترسوں نے, آپ کیا خوبصورت بھید ہے کہ بلایا نہیں, پکارا نہیں, ابھی تو خداوند کے آپس میں گفتگو کی. لیکن کیا گفتگو ہے کہ خدا متوجہ ہوا. یاد رکھیے گا, یہاں ایک بڑی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے. یہ کوئی شخص ہے جو مگن ہے اپنے کام کاج میں, لیکن کوئی خاص ایسا چیز ظاہر ہوئی جس نے متوجہ کر لیا.
توجہ اپنی طرف کر لی. تو اس میں کیا بات ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے طرز کو ریسیو کیا ہے، جو خدا کے طرز سے بھرے ہوئے ہیں. اور وہ برے حالات میں اگر پیچھے ہم پڑھیں گے تو قوم جو ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن اس سے بری حالت جب قوم کی ہے اس میں بھی وہ خدا کے طرز کی باتیں کرتے ہیں. ان حالات میں بھی وہ اپنے سراؤنڈنگ برائی کی باتوں کو دیکھ کر برائی کی باتیں نہیں کرتے، اپنے خداوند کے طرز کو. اس نے ہماری قوم پر طرز کھایا، اس نے فرعون کے لیے، اس نے کس طرح بحر کلثم کو دو، اس کے تمام طرز بھری باتوں کو آپس میں کرتے ہیں. اور یاد رکھیں انہوں نے اپنے خداوند کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. اور خداوند نے یادگاری کا دفتر وہ کیا ہے؟ وہ اس کا وہ عہد ہے جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے باندھا. وہ اس کا آج وہ عہد ہے جو اس نے بیٹے کے وسیلہ سے ہم ایمان لانے والوں کے لیے باندھا. اس سبب سے ہم شکر گزار ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کی گفتگو کا مرکز اس کا طرز ہے جو کوہ کلوری پر اس نے مجھ پر اور آپ پر کھایا. اب جہاں کہیں بھی گناہوں کی معافی، ہمیشہ کی زندگی، بیٹے کی آواز، اس کی جو خدمت ہے، ان باتوں کو جب ہم آپس میں شیئر کریں گے، یاد رکھیے گا. کلوزنگ پہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، کبھی اندازہ کر لیں فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے لوگ مگن جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں. آپ ایک کوئنز لیجئے گا، 5 یا 10 روپے کا ایک سکہ لے کے اسے پھینکے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب کی توجہ اس طرف چلی جائے گی. معمول کی گاڑیاں 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں ہزاروں گاڑیاں سینکڑوں گزر رہی ہیں. ایمبولینس کا سائرن بجے گا، اپنی توجہ ادھر کھینچ لے گا. آج ہمیں اس سائرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو خداوند کی توجہ کو آپ کی طرف لے آتا ہے، اور وہ یہ ہے اس کے بیٹے کی صلیب سے بہتا ہوا کفارے کا خون، اس کا دفن ہونا اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا.